السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں چند وہ باتیں ذکر کریں گے جن کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں، اتنا بڑا کاروبار ہے، اس کے باوجود گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، جتنا کماتا ہوں اتنا خرچ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو اس کے چند اسباب ہیں جن کو علماء نے بیان کیا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تعلیم المتعلم علامہ برہان الدین کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ چند اسباب بتائے گئے ہیں۔ ان میں کچھ اسباب ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، دارالعلوم دیوبند نے اس پر نکیر کی ہے، تو ساتھ ساتھ میں اس پر بھی نکیر کرتا چلوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس چیز کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ جن چیزوں کی وجہ سے غریبی آتی ہے وہ 40 چیزیں ہیں۔ یہ 40 چیزیں عام طور سے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ادب کے بھی خلاف ہے، زندگی کے آداب میں سے ہے کہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ غریبی اور بے برکتی کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ لیکن یہ غسل خانے اس وقت کی بات ہے جب غسل خانے کچے ہوتے تھے۔ آج کے غسل خانے چونکہ پکے ہوتے ہیں تو آج کے جو غسل خانے ہیں ان میں پیشاب اگر کوئی کرتا ہے کسی مجبوری سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے یا کوئی گناہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ استنجا خانے میں ہی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا اس کو بھی عام طور سے بے برکتی کا سبب سمجھا جاتا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں موجود ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا کوئی بھی برتن استعمال کرنا۔ اس کو بے برکتی کے اسباب میں لکھا ہے، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے بھی اس سے منع کیا ہے کہ ٹوٹا برتن استعمال کیا جائے۔ یہ اصل میں جو منع کیا گیا ہے یہ حکمت کے طور پر ہے اور نصیحت کے طور پر ہے تاکہ وہ ٹوٹی ہوئی چیز منہ میں نہ لگ جائے۔ دوسری چیز، ٹوٹی ہوئی جگہ میں چونکہ گندگی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ٹوٹی ہوئی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، کوڑا کرکٹ گھر میں چھوڑے رکھنا، یعنی جھاڑو نہ لگانا گھر میں، یہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی، اس کی وجہ سے رزق بھی تنگ ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بھی گھٹتی ہے۔ نمبر 6، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا، یعنی شروع میں بایاں پیر استعمال کرنا۔ نمبر 7، مغرب سے عشاء کے درمیان سونا۔ یہ سونا منع لکھا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے کہ عشاء کی نماز پہ اٹھ جاؤں گا تو اس کے لیے منع نہیں ہے۔ 8، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ یہ بھی ایک سبب ہے، اگر کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے مہمان کے آنے پر تو اس کی وجہ سے روزی روک لی جاتی ہے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے بے برکتی خود ہی ہوگی جب آمدنی کم ہے اور خرچ زیادہ ہے۔ نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ یہ آداب کے خلاف لکھا ہے، لیکن بعض چیزیں جو دانت سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں تو ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنا، چونکہ اس کا گناہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی آدمی 40 دن سے زیادہ ناپاکی کے بال رکھتا ہے۔ نمبر 12، دانت سے ناخن کاٹنا، بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ نمبر 13، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ یہ اصل میں اس لیے ہے کہ تاکہ زیادہ سطر ہو سکے، لیکن اگر کوئی آدمی سطر کے ساتھ پاجامہ پہن رہا ہے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ نمبر 14، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، چونکہ اس سے دقت یہ ہوتی ہے کہ عورت کے جو بال ہیں وہ اڑ کر کہیں کہیں گر جاتے ہیں۔ نمبر 15، پھٹے ہوئے کپڑوں کو جسم پر سینا، یعنی جسم پہ جو کپڑے ہیں اور کہیں جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں تو ان کو اتارے بغیر جو ہے مشین سے سیل رہا ہے یا پھر سوئی سے سیل رہا ہے، چونکہ اس کو خود نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 16، صبح سویرے نکلنے تک سونا، یعنی نماز چھوڑ کر سوتے رہنا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، اس سے چونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ نمبر 18، بیت الخلاء میں بات کرنا، اس سے بھی حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ نمبر 19، الٹا سونا، آدمی الٹا سوتا ہے تو اس سے بھی حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔ نمبر 20، قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان چونکہ تفکر کی جگہ ہے، غور و فکر کرنے کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، تو وہاں پر ہنس رہا ہے تو یہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ نمبر 21، پینے کا پانی کھلا رکھنا۔ عام طور سے پہلے جو گھڑے وغیرہ ہوتے تھے ان میں پانی رکھا جاتا تھا۔ نمبر 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو جھڑک دیں یا اس کو منع کر دیں، تو عام طور سے قرآن میں بھی آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو پیار سے منع کر سکتے ہیں۔ نمبر 23، برے خیالات لانا۔
دماغ میں جان بوجھ کر برے برے خیالات لانا یہ بھی منع ہے، اور اس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 24 بغیر وضو کے قرآن پڑھنا۔ نمبر 25 استنجا کے وقت بات کرنا یعنی پیشاب کرتے ہوئے۔ نمبر 26 ہاتھ دھوئے بغیر کھانا، چونکہ یہ سنت ہے، سنت چھوٹ رہی ہے تو سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 27 اپنی اولاد کو کوسنا۔ جب اپنی اولاد کو کوسیں گے تو بعض دفعہ کوئی منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو قبول ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اولاد کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 28 دروازے پر بیٹھنا۔ دروازے پر بیٹھنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 29 لہسن پیاز کے جو چھلکے ہیں ان کو جلانا۔ نمبر 30 فقیر سے روٹی یا آٹا خرید کر استعمال کرنا۔ فقیر سے مانگنے والے سے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، فقیر سے لے کر کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 31 پھونک مار کر چراغ بجھانا۔ نمبر 32 بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 33 غلط قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا۔ بعضوں کی عادت ہو جاتی ہے جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ نمبر 34 جوتا چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ چپل کو الٹا نہیں رکھنا چاہیے، اس کو دیکھ کر سیدھا کر دینا چاہیے۔ نمبر 35 حالت جنابت میں حجامت کروانا، یعنی بال وغیرہ کاٹنا کٹوانا جنابت کی حالت میں جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہو، تو چونکہ یہ مکروہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 36 مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا، یعنی مکڑی کا جالا اگر ہے تو اس کو برابر چھوڑے رکھنا۔ نمبر 37 رات میں جھاڑو لگانا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگوں کے غلط عقائد میں سے رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں اگر کبھی ضرورت ہو۔ ایک سبب یہ ہے کہ گھڑے میں منہ لگا کر پینا، یعنی کوئی برتن جس میں مکمل پانی رکھا جاتا ہے تو اس میں منہ لگا کر پی لینا، اس کو منع لکھا ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ گھر میں تلاوت نہ کرنا، تلاوت کو چھوڑے رکھنا، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ رات میں اندھیرے کے اندر کھانا کھانا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور یا کیڑا وغیرہ کھانے میں گر جائے تو وہ پیٹ میں جا کر کے نقصان پہنچائے گا۔ تقریباً 40 اسباب بیان کیے گئے ہیں، یہ بے برکتی کے اسباب میں لکھا ہے، حدیث سے یا قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے، بعض بزرگوں نے اپنے تجربے سے لکھا ہے۔ تو اس بات کا عقیدہ رکھنا تو درست نہیں ہے کہ اس پر ایمان لے آئے کہ یہی چیزیں بے برکتی پیدا کرتی ہیں۔ اصل میں ان میں چونکہ بہت ساری چیزیں مکروہ ہیں، گناہ کے کام ہیں، کچھ چیزیں سنت کے خلاف ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو کرنے کی وجہ سے، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے خود ہی بے برکتی آتی ہے۔ تو حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، لیکن یہ چیزیں چونکہ آداب کے خلاف ہے تو زندگی میں جتنے آداب کی آدمی رعایت کرتا ہے اتنی برکت آتی ہے، اور جتنی بے برکتی آتی ہے وہ ان آداب کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اگر کوئی آدمی خیال رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔